مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کو اس نئے مسیحی چینل ببلیکل ٹیچنگز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بائبل سے متعلق بہت سی معلوماتی ویڈیوز کو اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور بائبل سے متعلق گہرے رازوں کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آدم اور ہوا کے گناہ کرنے کے بعد خدا نے کوئی دوسرا آدم اور دوسری ہوا بنائی تھی؟ کیوں خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن میں سے نکال دیا تھا؟ تو ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پھر 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوا کو عبرانی زبان میں کیا کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں ہوا کا کیا مطلب ہے؟ تو جی، عبرانی زبان میں ہوا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خوا، جس کا مطلب ہے لائف گیور، زندگی دینے والی۔ اب خدا نے آدم سے کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس میں سے کھائے گا اسی دن مر جائے گا۔ لیکن ہوا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور اس پھل کو کھا لیتی ہے، جس کے بارے میں پیدائش 3 باب اور 6 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ یہ تھے پہلے آدم اور پہلی ہوا، جن کے پھل کھانے کے بعد خدا نے انہیں باغ عدن میں سے نکال دیا تھا۔ کیا اس کے بعد خدا نے کوئی دوسرا آدم یا دوسری ہوا بنائی تھی؟ تو جی ہاں، بائبل میں ایک ایسی کامل شخصیت ہے جسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا آدم وہی ہے جسے ہم زندگی کی روٹی، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، اچھا چرواہا یعنی کہ یسوع مسیح۔ جب پہلے آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اسے چھوڑا نہیں، اس نے اپنے بہت سارے بندوں پر رحم کیا۔ اس نے ابراہم، اسحاق، یعقوب، یوسف پر رحم کیا، اسرائیلیوں کو چنا اور ان کا ایک وطن بنایا۔ پھر ان کے پاس اپنے خادم بھیجے، اپنے 10 احکام بھیجے تاکہ لوگ گناہوں سے دور رہ سکیں۔ اور اس وقت جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کے گناہ بخشوائے جا سکیں۔ پر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر سے گناہ کی ہوس ختم نہیں ہو رہی تھی۔ زمین پر کی گئی لعنت کا اثر ابھی تک قائم تھا، جو کہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت اور قربانی کی ضرورت تھی جو پوری طرح گناہ سے آزاد ہو، گناہ کے اثر سے پاک ہو۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، آدم بنا کر بھیجا۔ کوئی بھی عام انسان اس قربانی کے لیے چنا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جو کوئی بھی پیدا ہوتا تھا گناہ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا۔ وہ گناہ اس کے باپ سے اس کے اندر آتا تھا، اور اسی لیے یسوع کا جنم کسی انسانی باپ سے نہیں ہوا بلکہ پاک روح کے وسیلہ ہوا۔ مقدسہ مریم پاک روح کے وسیلہ حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام یسوع رکھا گیا۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جس طرح پہلا آدم پہلے پاک تھا، وہ بنا باپ کے پیدا ہوا تھا، اسی طرح یسوع مسیح بھی پاک تھے اور بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ پر پہلے آدم نے گناہ کیا اور اس گناہ نے ہمیں خدا سے دور کر دیا، پر دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس کی قربانی نے ہمیں گناہوں سے آزاد کیا، ہمیں کفارہ دلایا اور ایک بار پھر سے ہمیں خدا کے ساتھ ملایا۔
पहला क्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 45 और 46 आयत में लिखा हुआ है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। अब अगर यीशु मसीह दूसरा आदम है तो दूसरी हवा कहाँ है? क्या खुदा ने दूसरी हवा को भी बनाया? अगर पहला आदम और पहली हवा थी तो फिर दूसरे आदम के साथ दूसरी हवा भी होनी चाहिए। पैदाइश 2 बाब उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। बाइबल में नींद मरने की निशानी है। जिस तरह खुदा ने पहले आदम को नींद में डालकर उसकी पसली निकाली और पहली हवा को बनाया, इसी तरह खुदा ने दूसरे आदम को गहरी नींद में डाला, यानी यीशु मसीह मारे गए और इस दूसरे आदम के मरने पर भी एक हवा पैदा हुई, और वो हवा है हम सब जो यीशु में एक नया जन्म ले चुके हैं। ये हवा कलीसिया है, और जिस तरह पहले आदम की पसली से हवा निकाली गई, इसी तरह दूसरी हवा का जन्म भी दूसरे आदम की पसली से हुआ। जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की तो यूहन्ना 19 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, मगर उनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छेदी और फियलफोर उससे खून और पानी बह निकला। जब यीशु की पसली में नेज़ा मारा गया तो कलीसिया ने जन्म लिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया इस दूसरे आदम की हवा है, यानी हम सब जो मसीह यीशु में नया जन्म ले चुके हैं, हम सब वो दूसरी हवा है। हवा का इब्रानी ज़ुबान में मतलब है ज़िंदगी देने वाली। वो हवा ही थी जो पहले आदम के बच्चों को इस दुनिया में लेकर आई, और अब ये दूसरी हवा का काम है कि हम यीशु की ज़िंदगी को, उसके प्यार को, यीशु की कुर्बानी को इस दुनिया में दूसरों तक पहुंचाएं। तो क्या आज हम यानी हवा अपने आदम की मददगार है? क्या आज हम यीशु मसीह के कामों को कर रहे हैं? और यीशु का काम क्या है? यीशु का काम यही है कि लोग ज़िंदगी पाएं और हमेशा की ज़िंदगी को पाएं, लोग गुनाहों से आज़ाद हों और कफ़ारे को पाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आज हमें खुद को पहचानने की ज़रूरत है कि आया हम यीशु की तालीमात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। तो आइए आज ही फैसला करें कि आज के बाद हम खुद भी उसके पाक कलाम को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे और रूहें बचाने का काम करेंगे। आमीन।